نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، عثمان ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر پہ وہ خلیفہ تھے۔ ان کی شان میں کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس سے مکہ کے باشندے غصے سے بھڑک اٹھے۔ وہ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو جھوٹا کہا تو کافروں کے لیے یہ بات برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے، اذیتیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو مارتے پیٹتے، مگر پھر بھی لوگوں کو مسلمان ہونے سے نہ روک سکے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ جب ان کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ کو پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پہلے تو انہیں سمجھایا مگر وہ نہ مانے تو غصے میں آ کر انہیں رسی سے باندھ دیا اور بولا، تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب پر ایمان لے آیا ہے، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اپنے نئے مذہب کو نہیں چھوڑ دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن کر کہا، میں نہ اس مذہب کو چھوڑوں گا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ سن کے ان کے چاچا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر سمجھایا، اپنا بائی مذہب چھوڑ کر ایک نظر نہ آنے والے خدا کی عبادت چھوڑ دو۔ مگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب تو ان کے چچا کو بڑا غصہ آیا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، عثمان، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا آپ کچھ بھی کر لیں، اب میں یہ مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ان کے چچا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بولا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خدا تمہیں میرے ہاتھوں سے کیسے بچا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹا اور بری طرح مارنا شروع کر دیا، مگر آپ نے چچا کی بات نہ مانی۔ چچا تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر بعد پھر اٹھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوئیں کی دھونی دینے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس بند ہونے لگا، مگر آپ نے پھر بھی اپنے چچا کی بات نہ مانی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ مار کھاتے کھاتے آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے مارتے تھک گیا تو بولا، عثمان اب بتا، کیا اب بھی تو اس نظر نہ آنے والے خدا کی عبادت کرے گا؟ چچا کا خیال تھا کہ اس قدر مار کھانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اکلوتے خدا کو بھول جائے گا۔ انہوں نے چچا کا دل جلاتے ہوئے کہا، میں اسلام کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو پھر غصہ آ گیا۔ اس نے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔
تو آپ نے کہا چچا چاہے مارتے مارتے میرے ٹکڑے کاٹ ڈالو، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے یہ سنا تو چمڑے کا کوڑا نکال لایا، اس نے آپ کو کھجور کی رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ کوڑا جس طرف جسم پر پڑتا تھا وہاں سے کھال اڑ جاتی، تمام جسم زخموں سے چور ہو گیا، خون کی دھاریں بہنے لگی، لیکن چچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نہ نکال سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ کو مار مار کر تھک چکا تھا، جب اس نے دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی نہیں مان رہے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور اپنی ہار مان لی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اس زمانے میں سخت قحط پڑا، بارش برسنا رک گئی، زمین نے چارہ اگانا چھوڑ دیا، لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، جانور بھی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ جب لوگ بھوک سے تنگ آ گئے تو وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آسمان سے بارش نہیں آ رہی، زمین سے کچھ نہیں اگتا، بھوک سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ لوگ یہ سن کر واپس چلے گئے۔ اس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تجارتی سامان لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ کے مال میں غلہ اور کھانے کی چیزیں بھی تھیں۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے غلہ لے کر آئے ہیں تو وہ دوڑے آئے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ غلہ خرید کر منہ مانگے داموں بیچ سکیں۔ وہ سب تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جمع ہوئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ تاجروں نے انہیں دیکھتے ہی کہا ہم نے سنا ہے آپ شام سے جو تجارت کا سامان لے کر آئے ہیں اس میں کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، ہم وہ سامان خریدنا چاہتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان ہمارے ہاتھ بیچ دیں، ہم آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ منافع دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرانے لگے اور کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ اور جتنا سامان خریدنا چاہتے ہو خرید لو، مگر پہلے اس کی قیمت طے کر لو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ تاجروں نے یہ سنا تو بولے آپ شام کی خریداری کے حساب سے 10 کے 12 لے لیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور بولے یہ تو کم ہے، کچھ اور بڑھاؤ۔ اب تاجروں نے کہا چلے 10 کے 14 لے لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے 10 کے 15 لے لیں۔ آپ اس پر بھی رضامند نہ ہوئے اور بولے نہیں یہ تو کم ہے، اگر تم سامان خریدنا چاہتے ہو تو کچھ اور بڑھو ورنہ میں یہ سامان کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ یہ سن کر تاجر بولے عثمان ہمارے علاوہ مدینہ میں کچھ اور تاجر بھی ہیں، شاید وہ ہم سے کچھ زیادہ دے سکیں۔ حضرت عثمان مسکرانے لگے اور کہنے لگے بس ایک اور ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ منافع دے گی، تو میں کیوں نہ اس کے ہاتھ یہ سب بیچ ڈالوں۔ تاجر یہ سن کر حیران رہ گئے کہ وہ کون ہے جو اس سامان کا ہم سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ کون ہے جو تمہیں ہم سے بھی زیادہ منافع دے گا، ذرا ہم بھی تو سنیں، کیا تم اسے نہیں جانتے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے؟ تاجروں نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا تو سنو وہ اللہ ہے جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، کیا تم اس سے زیادہ منافع دے سکتے ہو؟
یہ سن کر تاجر خاموش رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اتنا منافع نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر آپ نے کہا، تو پھر میں اپنا یہ مال اللہ کے ہاں فروخت کروں گا، جو مجھے 1 کے بدلے 10 دے گا۔ تمہیں سامان بیچ کر میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ کیوں نہ مال اسے دوں جو مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ تاجر یہ سن کر خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آپ نے اسی وقت غریبوں کو بلایا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کا سامان اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، تو خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس بھوک کے زمانے میں انہیں کھانے کا سامان مفت دے سکتا ہے۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں ان کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان اونٹوں سے اتروا کر میدان میں ڈھیر کر دیا۔ پھر اللہ کا نام لے کر وہ سارا غریب لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ لوگ جولیاں بھر بھر کر وہاں سے لوٹنے لگے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھانے کا سامان تقسیم کر کے بہت خوش تھے۔ آج انہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی تھی اور خوب کی تھی۔ اس رات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابلک چتکبرا 2 رنگا گھوڑے پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، مگر لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صدقہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی۔ آج ہم اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ مدینہ میں شدید قحط پھیلا ہوا تھا، کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ نہ ملتا تھا۔ لوگ ایک ایک نوالے کو ترس رہے تھے۔ جن لوگوں کے پاس جائیدادیں تھیں وہ انہیں اونے پونے بیچ کر دور دراز کے علاقوں سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے۔ ہر طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے، مگر بارش نہ ہو رہی تھی۔ زمین سوکھ کر بنجر ہو رہی تھی، جانور بھی بھوک سے ہلاک ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بڑے تاجر تھے۔ ان کا تجارت کا سامان مختلف ملکوں میں آتا جاتا تھا۔ دولت کی بڑی ریل پیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہ رکھی تھی۔ ایک دن ان کے گھر والوں نے ان سے کہا، ایک باغ انتہائی سستے داموں مل رہا ہے، آپ وہ باغ خرید لیں۔ یہ سن کر آپ درہم لے کر وہ باغ خریدنے کے لیے چل دیے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ لوگوں کو بھوک سے سسکتے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ تڑپ اٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ وہ باغ خریدنا تو بھول گئے۔ اب لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل دکھنے لگا تھا۔ بھوک سے لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے تھے، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، جانور مرنے کے قریب تھے۔ مدینہ میں ہر طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل انسان تھے۔ ان سے لوگوں کا تڑپنا دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے باغ خریدنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ پیسے جو باغ خریدنے کے لیے گھر سے لے کر گئے تھے، وہ سب پیسے لوگوں میں تقسیم کر دیے اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ گھر پہنچے تو گھر والوں نے پوچھا، کیا باغ خرید آئے؟
تو حضرت عثمان نے جواب دیا ہاں میں نے باغ خرید لیا ہے مگر جنت میں۔ کیا مطلب؟ گھر والوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے راستے میں لوگوں کو قحط کی وجہ سے بھوک سے تڑپتے دیکھا، مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا، میں وہ پیسے جو باغ خریدنے کے لیے گھر سے لے کے گیا تھا وہ سب لوگوں میں بانٹ دیے ہیں۔ باغ خریدنا ضروری نہیں تھا، باغ تو پھر بھی خریدا جا سکتا ہے، سب سے اہم بات تو لوگوں کی بھوک مٹانا ہے، سو وہ میں نے کام کر دیا، اب اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں باغ دے گا انشاءاللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخاوت پسند انسان تھے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے تھے، لوگ ان کی سخاوت کی وجہ سے انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر بلاتے تھے۔ تو اللہ اکبر، ماشاءاللہ کتنی بڑی سعادت ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا انہوں نے، اور بھوک نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے سے پہلے جتنے نبی آئے سب ایسے ہی دنیا میں گئے، میں دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو آپ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں چلے گئے، تو ادھر جا کے نفل وغیرہ پڑھنے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے۔ یہ یاد رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ یہ پہلے ایک بیٹی دی، اس کی وفات کے بعد پھر دوسری بیٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ تو یہ واقعہ جب وہ گھر آئے تو حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اسی وقت گھر گئے، جا کے پکا ہوا کھانا لے کے آئے اور ساتھ میں بہت سارا سامان کھانے پینے کا لے کے آئے، آ کے گھر میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکا ہوا کھانا بھی لے کے آئے اور بہت سامان بھی لے کے آئے کھانے پینے کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے واپس تشریف لائے تو آ کر دیکھا کہ کھانا بھی پڑا ہوا ہے اور اتنا اناج بھی پڑا ہوا ہے، تو پوچھا کون لے کے آیا یہ؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دے کے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ تو کتنی بڑی ان کی بلند درجہ شخصیت تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہر کام میں آگے، ہر کام میں، مسلمانوں کے کاموں میں ہر کام میں آگے رہتے تھے، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر اللہ کے لیے دولت اپنی خرچ کرتے تھے۔ تو دولت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت ہونا اچھی بات ہے۔ ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جب کسی کے پاس دولت ہوگی تو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر سکتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کر سکتا ہے اور اسلام پہ خرچ کر سکتا ہے، مسجدیں بنوا سکتا ہے۔ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جائز طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں۔ تو اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور سب صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی غلامی نصیب کرے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کے ان کے غلاموں میں شمار ہو جائیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔
اور جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔